بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس جہلم کینٹ، مضمون اردو، جماعت ششم۔ میں آپ کی معلمہ ارم نوشین۔ آج کے سبق کا عنوان ہے یوم پاکستان۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 89 اور 90 کھولیں۔ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو یوم پاکستان کہتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس نے ایک آزاد وطن کے قیام کی راہ ہموار کی۔ یہ محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک قوم کے عزم کی علامت ہے۔ 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر اپنی حکومت تو قائم کر لی، لیکن مسلمانوں کے آزاد ذہن پر قبضہ نہ کر سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر وہ اقدامات اٹھا لیے جس سے پورے برصغیر کے مسلمانوں کا تعلیمی، معاشی اور سیاسی استحصال ہوا۔ ایسے ناسازگار حالات میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر تاریخ نے وہ دن دکھایا جب علی گڑھ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی سے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ایک طرف مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اخبار کامریڈ کے ذریعے آزادی کی شمع روشن کی، تو دوسری طرف حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا۔ برطانوی راج نے 1937 میں عام انتخابات کرائے۔ ان میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور کانگریس کو تقریباً 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ اقتدار ملا۔ کانگریس نے مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا اور گاؤ کشی پر پابندی لگا دی، یعنی گاؤ کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس متعصبانہ رویے سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے لاہور منٹو پارک کے عظیم الشان جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ لاہور منٹو پارک کا موجودہ نام اقبال پارک ہے۔ اس قرارداد کی تائید یوپی سے چوہدری حلیق الرحمن، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، خیبر پختونخوا سے سردار اورنگ زیب، سندھ سے عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر کو ملا کر ایک الگ وطن پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ حاصلات تعلم۔ آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہیں کہ طلباء تحریک پاکستان اور قرارداد لاہور کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ وہ جان سکیں گے کہ کس طرح مختلف رہنماؤں نے مل کر ایک آزاد ملک کے لیے جدوجہد کی۔ یہ تاریخی شعور ان میں اپنی شناخت کے بارے میں آگاہی پیدا کرے گا۔ اقتدار کا فروغ۔ طلباء میں حب الوطنی، قربانی اور اتحاد جیسے اقتدار کو فروغ ملے گا۔ وہ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ایک قوم بن کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اقتدار ان کے مستقبل کو روشن بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ معیار کامیابی۔ پیارے بچوں، ہمارا معیار کامیابی یہ ہے کہ علمی معیار۔ طلباء یوم پاکستان کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں درست معلومات حاصل کریں۔ وہ اس قابل ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے تقاریر اور مضامین لکھ سکیں۔ یہ علمی معیار ان کی قابلیت میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح عملی معیار ہے۔ یوم پاکستان کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اپنے اسکولوں اور کمیونٹیز میں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے، اور عملی معیار ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے گا۔ جذبہ حب الوطنی۔
طلباء میں پاکستان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ حب الوطنی ان کو ایک بہتر شہری بنائے گا۔ تو آپ نے اپنے ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے بحیثیت طالب علم آپ جن چیزوں میں حصہ لے سکتے ہیں آپ نے ضرور لینا ہے۔ اہم معلومات۔ قرارداد پاکستان، آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی۔ اس قرارداد کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا تھا۔ یہ قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس میں قائد اعظم کا بہت بڑا کردار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کی قیادت کی اور پاکستان کو ایک آزاد ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی انتھک محنت اور دور اندیشی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ آپ انٹرنیٹ سے قیام پاکستان کی تصویری جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف تصاویر کو آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں اور انہیں دیکھیں۔ ان تصاویر کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں، قرارداد پاکستان کے اجلاس اور یوم پاکستان کی تقریبات کی عکاسی کس طرح ہوتی ہے۔ یہ تصاویر ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہیں اور ہمیں اس اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ نے آج انٹرنیٹ سے قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کی تصاویر کو سرچ کرنا ہے اور انہیں دیکھنا ہے۔ یوم تجدید عہد۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال اور متحد بنائیں گے۔ ہم سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور اسے دنیا میں ایک ممتاز مقام دلائیں گے۔ اسی طرح تعلیم کا فروغ ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ تعلیم کو عام کریں گے تاکہ ہر بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو، اور تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ یوم پاکستان کا پیغام یہ ہے کہ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے ذریعے ہم کسی بھی مشکل کو سر کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں۔ پیارے بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اپنی نوٹ بکس پر تحریر کرنے ہیں۔ کام آپ نے نیلی روشنائی سے کرنا ہے، حاشیہ لگانا ہے اور خوش خط تحریر کرنا ہے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔